السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں سوانح حیات، تعارف اور طریقہ کار۔ اس سے قبل ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دی جائے تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہ سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز پر آپ مطلع ہو سکیں۔ اور یاد رہے، جتنے بھی اسباق ہمارے چینل پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور کیے جائیں گے، ان تمام میں سے ہر ایک سبق ایسا ہے کہ جس کی روشنی میں آپ مکمل اس صنف کی تحریر تیار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کے تمام اصول و ضوابط کی پابندی کریں اور اس کے عناصر کی روشنی میں رہ کر لکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد کسی ماہر استاد کی نگرانی میں رہ کر لکھیں یا ان سے اپنی تحریر چیک کرائیں۔ آئیے چلتے ہیں اس کے تعارف کی طرف۔ کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن سوانح کہلاتا ہے۔ سوانح میں کسی مشہور شخص کے محاسن یعنی اچھائیاں اور معائب یعنی برائیاں دونوں بیان کیے جاتے ہیں۔ سوانح میں مستند اور جامع مواد کی پیشکشی ضروری ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس حقیقت پر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ جس شخص پر سوانح لکھی جا رہی ہے اس کی زندگی کے تمام کارناموں کو کتاب میں سلسلہ وار بیان کر دیا جائے، کیونکہ اگر کتاب میں صرف محاسن و کمالات ہی بیان کیے گئے تو ایسی سوانح ادبی معیارات کی تکمیل نہیں کر سکے گی۔ سوانح میں نہ تو شخصیت کے بارے میں فرضی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی مبالغہ آمیز اسلوب۔ یاد رہے، سوانح حیات کسی بھی انسان کی زندگی کے ایک تفصیلی بیان کو کہا جاتا ہے۔ سوانح حیات میں انسان کی ابتدائی زندگی، تعلیم، کام، رشتوں، معاشرتی زندگی اور موت تک کے تمام پہلو بیان ہوتے ہیں۔ سوانح حیات میں حالات اور واقعات بھی بیان ہوتے ہیں جن سے دیگر انسان سبق سیکھتے ہیں۔ بہت زیادہ اچھے یا بہت ہی زیادہ برے کام کرنے والوں کی سوانح حیات تاریخ میں سبق آموز ہونے کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سوانح حیات ایک انسان کی زندگی کی کہانی ہوتی ہے۔ جب کوئی عظیم کسی عظیم ترین انسان کی زندگی کی تشریح کرتا ہے تو سوانح عمری وجود میں آتی ہے۔ غرض سوانح عمری ایک ایسی تصنیف ہے جس میں کسی شخصیت کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کی ایسی تصویر پیش کی جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل اور جامع۔ اب چلتے ہیں اس کے آغاز کی طرف۔ سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز 1983 عیسوی سے ہوا۔ حضرت مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کو اردو کا اولی اور سب سے بہترین سوانح نگاروں کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر حیات سعدی لکھی، جس کی اشاعت 1984 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد مرزا غالب پر یادگار غالب اور آخر میں سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ پر حیات جاوید لکھ کر اردو ادب میں سوانح کی بنیاد رکھی۔ اب چلتے ہیں اس کی اہمیت کی طرف۔ سوانح سے لطف بھی حاصل ہوتا ہے اور اس سے افادیت بھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں عظیم شخصیتوں کے متعلق معلومات بھی حاصل ہوتی ہے، ان کے کارنامے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بصورت دیگر یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسری زبان میں مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عظیم انسانوں کے پرعظمت کارنامے پڑھ کر ہمارے دلوں میں بھی ان جیسا بننے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سوانح نگاری بہت ہی زیادہ اہم فن ہے اور یہ بتدریج ہر زمانے میں جاری رہا ہے اور ہر زمانے میں سوانح لکھی جاتی رہی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی طرف کہ سوانح ہم تیار کیسے کریں، سوانح ہم کیسے لکھیں۔ سوانح کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب ضروری ہے جس نے سماجی، علمی یا ادبی سطح پر کوئی کارنامہ انجام دیا۔ اب سب سے پہلے جس شخصیت کی سوانح لکھنا ہے
ان کی زندگی کے عام حالات، مخصوص کارنامے، ان کی خدمات سے متعلق مکمل تفصیلات یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک کے مآخذ و مراجع کو تلاش کریں۔ اب جب تلاش کرنے کے بعد آپ نے اسے رف پر محفوظ کر لیا، اب ایک خاکہ بنائیں جس میں مندرجہ ذیل سارے عناصر ترتیب وار اجمالی طور پر اس کے بعد تفصیلی طور پر پیش کریں۔ نمبر 1، نام و نسب، تاریخ پیدائش، خاندانی حالات۔ نمبر 2، تعلیم و تربیت، کن اساتذہ اور کن درسگاہوں سے علوم شرعیہ کو حاصل کیا، تکمیل علوم دینیہ وغیرہ۔ نمبر 3، مشاغل کیا رہے، علمی، عملی، قومی و ملی سرگرمیاں کیا رہیں۔ نمبر 4، اس زمانے کے سیاسی اور سماجی حالات۔ نمبر 5، علمی، عملی یا اصلاحی کارنامے اور ان کے نتائج و اثرات۔ نمبر 6، ہم عصروں میں رتبہ کا تعین یعنی ہم عصر شخصیات سے موازنہ۔ نمبر 7، تاریخ وفات کے بعد لوگوں کے تأثرات۔ اب ان تمام مکمل عناصر کی روشنی میں سوانح تیار کرنے کے بعد بہترین اسلوب بیان اختیار کرتے ہوئے منصفانہ انداز میں حسن ترتیب کے ساتھ اہم منتخب واقعات کو ایسے مؤثر انداز میں پیش کریں کہ قاری اسے پڑھ کر بے حد متاثر ہو اور اس میں ان جیسا بننے اور ناقابل فراموش کارنامہ انجام دینے کا جذبہ بھی بیدار ہو، کیونکہ یہی اصل مقصد ہے۔ آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے چند شخصیات اور ان کی سوانح پر معتبر کتابوں کی تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں تاکہ آپ وہاں سے مواد اٹھائیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد آپ عملی مشق اچھے انداز میں کر سکیں۔ نمبر 1، شخصیت کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان پر کتاب کا نام ہے سیرت عمر بن عبدالعزیز جو مولانا سلام ندوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ دوسری کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت جو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی ہے۔ دوسری شخصیت کا نام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے سیرت نعمان جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی ہے۔ حیات امام ابو حنیفہ شیخ ابو زہرہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ مفتی عزیز الرحمن بجنوری صاحب کی لکھی گئی ہے۔ دفاع ابو حنیفہ مولانا عبد القیوم حقانی صاحب کی لکھی گئی ہے۔ نمبر 3، شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان پر لکھی گئی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی ہے۔ انفاس العارفین جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات۔ نمبر 4، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سوانح قاسمی مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی کتاب ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی حیات اور کارنامے مولانا اسیر ادروی صاحب کی لکھی گئی ہے۔ تاریخ دارالعلوم دیوبند سید محبوب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی ہے۔ یہ کچھ تفصیلات تھی جو 4 شخصیات سے متعلق اہم کتب آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب اس پر عملی مشق کا طریقہ کیا ہے اس کو جانتے ہیں تاکہ آپ عملی مشق کے ذریعے اسے آسانی سے سمجھ سکیں اور اس طریقے کی تحریر تیار کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ اس پر عملی مشق کرنے کے لیے سب سے پہلے سبق میں آئے ہوئے خاکے کو سامنے رکھتے ہوئے جن کی سوانح لکھنی ہے ان کے متعلق معتبر کتاب کی معلومات حاصل کریں جو آپ کے سامنے چند شخصیات سے متعلق آپ کے سامنے معلومات پیش کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد مطالعہ کر کے عمدہ اور مرتب انداز میں سوانح کو عناصر کی ترتیب پر ہی پیش کرنے کی کوشش کریں، یعنی خاکے میں جو ترتیب پیش کی گئی ہے ولادت، تاریخ پیدائش وغیرہ، اس کے بعد تعلیم، اس کے بعد کارنامے وغیرہ جو تفصیلات پیش کی گئی ہے اسی ترتیب سے آپ ان کی تفصیلات معلوم کر کے اسے پیش کریں۔ اب مرتب انداز میں اسے تیار کریں اور اس پر نظر ثانی نظر ثالث کریں، اور اب تحریر تیار ہو جائے، آپ کو مکمل اطمینان ہو جائے، اس کے بعد اس سے اچھی طرح آخر مرتبہ اچھے سے پرکھ لیں اور پڑھ لیں۔ اب کسی ماہر استاد سے چیک کرا لیں اور ان کی ہدایت پر عمل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عملی مشق کا طریقہ اور سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ عملی مشق کر کے اپنی تحریری صلاحیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں
اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔